السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، بہت سارے سوالات میرے جو لاسٹ ولاگ دو آپ لوگوں نے سنے ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات آپ لوگوں نے مجھے بھیجے۔ سب سے اہم سوال جس کا آج ہم تجزیہ بھی کریں گے اور تفصیلاً جواب بھی دیں گے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر جب قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کے قافلے، اردو اسپیکنگ لوگوں کے قافلے کراچی ہی میں کیوں آئے، کسی اور شہر میں لاہور وغیرہ میں کیوں نہیں گئے؟ اور جو ایک سوال اس کے پیچھے چھپا ہے کہ وہ کون سا حکمران ہے جس نے سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ لوگوں کو ذکر پہنچائی، تکلیف دی، یا عام زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی نسلوں کا قاتل کون ہے؟ ضرور سنیے گا، بڑا اہم تجزیہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر باتیں، بنگلہ دیش میں لاوا جو پھٹا، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا کوٹا سسٹم کے خلاف، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف جمعے کے دن 50 مظاہرین ہلاک ہوئے۔ اس پہ بھی تھوڑی سی بہت بات کریں گے، وجوہات، کیونکہ یہ وجوہات دوسری جگہ بھی اسی ٹائپ کے رنگ اور گل کھلا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بنو مارچ کے شرکاء دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں اور عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ پھر مریم نواز اور نواز شریف کی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات، کیا معاملات طے ہوئے ہیں اور کیا معاملات پر بات چیت ہوئی ہے اور آگے کا لائحہ عمل کیا نظر آ رہا ہے۔ چلیے تفصیلات میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا بٹن جو آتا ہے اس کو کلک کیجیے اور اس کے بعد آل ویڈیوز کے آپشن کو سلیکٹ کیجیے۔ ساتھ ہی میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجیے اور کومنٹس میں اپنے سجیشن یا سوالات ضرور بھیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار، اہل محلہ، جاننے والے لوگوں کو میرے اس چینل کا لنک شیئر کیجیے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلات میں۔ سب سے پہلے کہ آخر اردو اسپیکنگ لوگ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کراچی ہی میں کیوں آئے؟ دیکھیے اس کی وجوہات بڑی تفصیلاً موجود ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ قائد اعظم نے کراچی کو دارالخلافہ بنا دیا تھا۔ دارالخلافہ جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے، صوبائی گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں آتا۔ تو مہاجر لوگ جتنے بھی تھے یا اردو اسپیکنگ لوگ، مہاجر ان کو کہتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں، تو ہجرت کرنے والے جو اردو اسپیکنگ لوگ تھے یا انڈیا کے ان علاقوں میں جہاں پر، کیونکہ انڈیا تو بہت بڑا تھا، تو وہ جہاں پر بہت سارے لوگ رہ رہے تھے جو ہندی اردو بولتے تھے، لیکن وہ ان علاقوں میں شامل نہیں تھے جن کو پاکستان میں، ان پروونسز میں نہیں رہتے تھے جن پروونسز کو پاکستان میں ضم کیا جا رہا تھا یا ڈیوائڈ کر کے پاکستان میں وہ پروونسز آ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم، کیونکہ نیا ملک بن رہا ہے، اسلامی ملک بن رہا ہے،
تو ہم وہاں مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ لوگ چلے قافلے. تو وہ قافلے جو مین پوائنٹ ہے نا وہ ہے دارالخلافہ. انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم کسی اور صوبے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اتنی بڑی بلک تعداد میں جو لوگ آ گئے ہیں تو ہماری جیسے کہتے ہیں روٹی، ہمارے پاس ایک روٹی ہے، اگر 25% یہ لوگ کھا جائیں گے تو ہمارے پاس تو 75% رہ جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے ٹسل پیدا ہوگی، لڑائی پیدا ہوگی، کانفلکٹ پیدا ہوگا، جھگڑا ہوگا روٹی کے پر. روٹی سے مراد ایک مثال ہے کہ مطلب روزگار، وسائل، ان کے اوپر جھگڑے شروع ہوں گے. اس لیے فیصلہ ہوا یا سوچا گیا کہ بھائی کراچی دارالخلافہ ہے، یہاں جاتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہوگا تو کسی دوسری صوبے کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ان کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہیں گے، اپنے وسائل کو اپنے طور پہ استعمال کرتے رہیں گے. ہم جو صرف فیڈرل گورنمنٹ کے وسائل استعمال کریں گے اور ہمارے مسائل بھی فیڈرل گورنمنٹ حل کرے گی، وہی اس کا بجٹ دے گی. نتیجہ یہ ہے کہ جو جس پروونس، یعنی اگر کراچی سندھ میں ہے تو سندھ پروونس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے اپنے وسائل ہیں، وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے، اور جو ٹیک کیئر ہوگی وہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہم رہیں گے. تو یہ وہ مین وجہ تھی. مائنر وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ ڈھاکہ نہیں جا سکتے تھے، وہ بہت دور تھا اور ایک الگ ہی دنیا تھی. وہاں تو جو بہار کے لوگ تھے، صوبہ بہار وغیرہ کے، وہ لوگ مائگریٹ کر کے گئے تھے. تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ یہاں سے راجستھان جڑا ہوا ہے کراچی کے ساتھ، تو راجستھان کے تھرو جو لوگ آئے، جتنے قافلے، ان کے لیے ایزی تھا، بہت بڑا بارڈر بھی تھا، تو وہ سب جو ہے وہ آ سکتے تھے کراچی. تو یہ مائنر وجوہات ہیں. میجر وجوہات فیڈرل ہے. تو یہ تھا دارالخلافہ. اب اس کے ساتھ یعنی مہاجروں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کس نے کیا؟ یعنی وہ لوگ جو مائگریٹ کر کے آئے تھے، کراچی میں سیٹل ہوئے تھے، کراچی دارالخلافہ تھا، ہر چیز فیڈرل گورنمنٹ ٹیک کیئر کر رہی تھی، ایوری تھنگ واز فائن. تو وہ کون سا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ زیادتی کی، سب سے زیادہ ظلم کیا، اور اس کی وجہ سے آج اردو اسپیکنگ لوگ اس حالت میں ہیں؟ اس شخص کا نام ہے ایوب خان. جی ہاں، ایوب خان ایک عامر ڈکٹیٹر، فوجی، ماشاء اللہ کی پیداوار. اس نے ماشاء اللہ لگایا، اس نے جمہوریت کا قتل عام کیا، اور اس نے جو سب سے بڑا ظلم ڈھایا وہ یہ کیا کہ اسلام آباد کو دارالخلافہ بنا دیا. اب کیا ہوا؟ لوگ مائگریٹ کر کے آئے، دارالخلافہ کراچی تھا، قائد اعظم نے کراچی بنایا تھا، وہ سب یہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے، ایوری تھنگ واز گڈ. کسی سے جھگڑا نہیں، سندھیوں سے جھگڑا نہیں، کسی اور سے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے وسائل الگ الگ، فیڈرل گورنمنٹ ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہے. لیکن اس شخص نے اتنا بڑا خنجر گھونپا اردو اسپیکنگ لوگوں کی پیٹھ میں کہ اس نے دارالخلافے کو، کراچی کو ختم کر دیا اور اسلام آباد بنا دیا. اب کیا ہوا؟ جو لوگ یہاں سیٹل ہو گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرنے والے لوگ، وہ کراچی میں رہ گئے تو سارے سیٹل ڈاؤن تھے، تو ظاہر وہ موو تو نہیں کر سکتے تھے، اور اسلام آباد تو بن ہی رہا تھا، ڈیولپ ہو رہا تھا. پتہ نہیں اس کی چھوٹا سا علاقہ، اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے عیاشی کے لیے، بدماشی کے لیے جناب جگہیں بنا رہے ہیں خوبصورت ترین، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کا تو کوئی تعلق تھا نہیں کہ وہاں لاکھوں لوگ جا کے ان کو سمو سکیں یا جاب مل سکیں یا کوئی کر سکیں. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سندھ کے انڈر میں چلا گیا کراچی. اب کانفلکٹ کا آغاز ہو گیا کہ سندھ والے بلبلانے لگے، بھائی ہماری تو ایک روٹی تھی، اس کو تو اب یہ جو 25 یا 30% ہی اگر یہ لوگ کھا جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. اور وہاں سے جو کہتے ہیں نا کہ تالا آزما سیاستدان، ان لوگوں نے اپنی سستی شہرت کے لیے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا انٹیریئر سندھ میں.
کہ صاحب یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اور اتنے بڑے لوگ آ گئے اور وہ تو پورا کھا رہے ہیں، نوکریاں بھی وہ دے رہے ہیں، ساری فیڈرل گورنمنٹ میں جابز آتی ہیں یا پروونشل گورنمنٹ میں آتی ہیں کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں، اور یہ آ کے وہ گئے، پھر انہوں نے یہاں بزنس بھی کر لیے، فیکٹریاں بھی لگا لیں، انڈسٹریز بھی لگا لیں، بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملیں لگا لیں، یہ کر لیا وہ تو ہو گیا، اور یہ جناب یہ ظلم ہے، دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، ہم تو مائنورٹی میں آ گئے، ہم تو سن آف دا سوائل ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم ہو گیا، اور ان کو لڑو جھگڑو، اور پھر وہ چکر شروع ہو گیا۔ تو سب سے بڑا بے رحم شخص، ظالم شخص جس نے اردو اسپیکنگ یا مہاجر لوگوں کو برباد کیا وہ تھا ایوب خان، اور اس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کو اپنے علاقے سے صوبہ سرحد سے لا کے بسایا بھی۔ اور سب سے پہلا دیکھیے ہنگامہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کراچی میں جو فسادات ہوئے وہ پٹھان مہاجر کے تھے، سندھی تو بعد میں آئے نا، وہ تو بھٹو صاحب کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی کوٹا سسٹم اور یہ اور وہ، لیکن پھر بھی ان سے کوئی اتنا بڑا فساد نہیں ہوا، یہ بہت آگے چل کے پھر وہ شروع ہوئے جب MQM بن گئی، اور تب جو ہے بہت بڑا ریزسٹنس آیا، اور کراچی میں اور حیدرآباد میں تو جہاں فائٹ شروع ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہی ہوا کہ دارالخلافہ وہاں اسلام آباد ہو گیا، یہ اس کو سندھ کے حوالے کر دیا گیا، وسائل کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کراچی میں کیونکہ سندھ کے لوگ اتنے نہیں تھے تو اتنی بڑی کانفلکٹ سندھ کا نہیں، یہ تھا کہ مسائل اور وسائل کو کون کتنا استعمال کرے گا، لیکن کراچی تو 70% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا تھا، اپنی روٹی، اپنے وسائل، اپنے روزگار خود پیدا کر رہا تھا، تو کوئی اس طرح وہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ صوبہ سرحد سے لاکھوں لوگوں کو لا کے یہاں بسایا گیا ایوب خان کے دور میں، اور پھر کانفلکٹ بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ بائی نیچر لڑنے والے لوگ ہیں، مسلح ہیں، ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے یہاں قبائلی دور کے لوگ ہیں، تو قبائل میں اپنا حوصلہ رکھنا، غیرت کے نام پہ لڑنا، مسلح رہنا، یہ ہونا، تو وہ ان کا ایک روایتی یا ثقافتی ایک ان کا وہ کلچر ہے۔ تو وہ لوگ آئے، انہوں نے ساری چیزوں کو لیگل خریدنے کی بجائے، غریب لوگ تھے، پورے چاروں طرف جو علاقے تھے، شہر کے چاروں طرف کے علاقے، وہاں پہ قبضہ کر لیا، پہاڑیوں پہ جتنی پہاڑیاں اگر آپ دیکھتے ہیں، اورنگی ٹاؤن اور نارتھ آباد اور ادھر ادھر ساری، تو انہوں نے قبضے کر لیے، وہ رہنے لگے، کیوں تو پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ تھے، ان کے لیے مسئلہ نہیں، تو جگہ خالی پڑی، ٹکا ٹک انہوں نے وہ مکان بنا لیے، رہنے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چاروں طرف کچی آبادیاں، چاروں طرف ایک بہت بڑی تعداد بھاگے، اور وہاں سے کانفلکٹ ہوا، پھر ٹرانسپورٹ پہ ان کا قبضہ، تو وہ ٹرانسپورٹ کے ماہر تھے، تو انہوں نے کراچی بڑا شہر تھا، اس کے ٹرانسپورٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اب ٹرانسپورٹ کے سارے ڈرائیورز، کنڈکٹرز، یہ وہ سب ان کے پاس چلے گئے، پھر وہاں سے معاملات بڑھتے چلے گئے، وہ بہت کانفلکٹ ہوئے۔ تو ان میں بیچارہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو تو لایا گیا تھا کہ خواب دکھا کے کہ یہاں پہ تو بہت پیسہ ہے، یہ چلو صنعتیں لگ رہی تھیں، لیبر کی بھی ضرورت تھی، تو اور لوگ مائیگریٹ کر کے آئے، وہ سب وہاں سے آئے، اور پوری بستیاں آباد ہو گئیں، کچے علاقوں میں ناجائز قبضے، ناجائز الیکٹریکل کنڈے، اور اس کے بعد یہ شہر نہ رہا، روشنیوں کا شہر تاریکیوں میں ڈھل گیا۔ ادھر سے حکومتیں جب پروونشل 1 یونٹ ٹوٹا اور صوبے الگ ہوئے، صوبائی حکومتیں بنی، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ سندھ کی حکومت سندھیوں کے پاس گئی، تو انہوں نے اس پہ حصہ نہیں دیا کہ بھئی ہمیں آپ کو حصہ کیوں دے، بھئی آپ کا اس سے تعلق نہیں، ہمیں تو ووٹ انہوں نے دیا ہے، تو وزیر تو یہ بنیں گے، مشیر یہ بنیں گے، اور سب چیزیں انہیں کو ملیں گی، جو پروونشل جابس وغیرہ وغیرہ۔ لو جی،
ہو گیا. پھر کوٹا سسٹم بھی نافذ ہو گیا کہ صاحب ان کو آپ کے برابر لانا ہے. رورل ایریا کے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. وہ بھی ایک کہانی شروع ہو گئی. نتیجہ یہ ہے کہ دباؤ کا شکار ہو گیا اور پھر لوگ تتر بتر ہوئے. یہ جو MKM ایک ری ایکشنری تنظیم، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، یا اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ، تو نام چینج کیا گیا کہ بھئی بہت الزام تھا کہ صوبائیت کا، عصبیت کا، تو تاکہ شو کیا جا سکے کہ ہم جو ہیں ایک پرٹیکولر مطلب قوم کو یا نیشن کو، جس کو لوگ قوم بھی نہیں مانتے، علاقے کے بولنے والے کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس کو رنگ دینے کے لیے متحدہ کر دیا گیا. ایکچولی اس کا نام تو مہاجر قومی موومنٹ تھا. خیر یہ تو تاریخ آپ کو ساری پتہ ہے. بشرا زیدی کیس ہوتا ہے، ڈرائیوروں کے بس سے لڑکی جامع کراچی کی گر کے مرتی ہے، پھر ہنگامہ ہوتا ہے، ہنگامہ بڑھتا جاتا ہے ادھر. وہ تو خیر بات کی بات ہے نا. میں تو اصل وجوہات پہ جا رہا ہوں کہ اصل ایوب خان نے یہ کیا، پھر وہ ادھر پٹھان لوگ سب لوگ آ کے وہاں پہ ان کو لایا. غریب لوگ، شریف لوگ تھے، لیکن ظاہر ہے ان کو لایا گیا وہاں پہ. لیبر کی ضرورت تھی، یہ تھی، بسایا گیا. اور پھر وہ لوگوں کو ظاہر ہے ان کو تو اس کا کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ کیا جائز ہے ناجائز. انہوں نے ناجائز قبضے کر کے زمینوں پہ اس پہ بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے. پھر وہاں بطخ خوری، منشیات کے وہ بڑے اہم تھے، اور اسلحہ کے بیپاری تھے، منشیات کے تھے، اور ٹرانسپورٹر تھے. 3 چیزوں پہ قبضہ ہو گیا. سوراب کوٹ سب سے بڑا جو ہے بتے وہ گڑھ بن گیا منشیات کی اسمگلنگ کا، اور سب سے بڑا بتہ جانے لگا. پھر ظاہر ہے کہ فوجی حکمران جو بھی بنے بھٹو صاحب کے بعد، وہ سب کو بڑے بڑے بھتے ملتے گئے، اور بھتوں کی جنگ تھی. یہ بشرا زیدی کیس بھی کیا تھا، بہت بڑا بھتے کا کھیل تھا کہ گورنر جہاں چاہتا تھا کہ مجھے بھتہ ملے، اور دوسرا چاہتا تھا وزیر اعلیٰ مجھے بھتہ ملے. او مائی گاڈ، ملک برباد ہو گیا. کراچی روشنیوں کا شہر تاریکی میں ڈوب گیا. تو اس وقت بھی کراچی کی صورتحال یہی ہے، جنریٹ کرتا ہے، انکم جنریٹ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن خرچہ اس پہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ صوبائی گورنمنٹ اس کو اپنا وہ نہیں کہتی کہ بھئی یہاں سے نہ ہمیں ووٹ ملتا ہے، نہ ہمارے لوگ جیتتے ہیں، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، تو ہم اس پہ کیوں خرچ کریں. وہ خرچ کرتے نہیں ہیں. تباہی ہے، بربادی ہے. پھر ہم مائنورٹی میں بھی چلے گئے، اردو اسپیکنگ آہستہ آہستہ. دوسری قومیں جب یہاں 70% ریونیو یہ جنریٹ کر رہا تھا، تو پہلے ٹرانسپورٹ ہاتھ سے گئی، پھر دوسری چیزیں گئیں، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ پڑھ گئے تھے رورل ایریا سندھی اسپیکنگ لوگ، وہ بھی اب بہت زیادہ تیزی میں، ظاہر شہر تھا بڑا زبردست تھا، وہ یہاں آ گئے. پھر پنجاب سے بھی جو بڑے لوگ تھے، ظاہر ہے انہوں نے یہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹریز اور یہ وغیرہ ٹیکسٹائل وغیرہ لگائیں، وہ کیا تو وہ لوگ بھی یہاں پر آ گئے. پھر فیشن کے لوگ آ گئے، فلم انڈسٹری کے لوگ آ گئے پنجاب سے، ادھر سے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو ظاہر ہے ملٹی کلچر سٹی تو پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں ہونے دو، آنے دو. لوگ آتے ہیں تو وسائل کو بھی، پڑھے لکھے لوگوں کو لائیے، وسائل لے کر آئیں گے، روزگار پیدا کریں گے، یہ کریں گے، خوشحالی آئے گی. لیکن لیبر بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے لیبر کو بھی آنے دیجیے، لیکن جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال کیجیے. لیکن ایسا ہوا نہیں. جو لوگ آتے گئے ان کا خیال تو کیا گیا، لیکن جو لوگ بیچارے آ کے وہاں سے آئے تھے، تو کیونکہ سن آف دا سوائل نہیں تھے، تو وہ یتیم سے یتیم ہوتے چلے گئے، اور ان کو کک مارنا شروع کر. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے اب کس قسمہ پرسی میں رہ رہے ہیں. آپ جائیے لیاقت آباد میں جائیے، لانڈی میں جائیے، گورنگی میں جائیے، ادھر چاہیے ادھر چاہیے، جہاں پہلے تعلیم، اور اب تعلیم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بیچارے بچے ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں، نشے میں پڑ رہے ہیں. تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی. تو یہ وہ سوال تھا جو کسی نے 2-3 لوگوں نے مجھے بھیجا کہ بھئی کیا وجہ ہے، تو وہ میں نے آپ کو وجوہات بتا دی. اب دوسرے موضوعات جو ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، بات کرنی چاہیے کہ 10 دن کے اندر، میں نے کہا تھا نا، اب تو خیر 9 دن رہ گئے، ایمرجنسی نافذ ہونے والی ہے. بڑی اہم شخصیت کی، اسٹیبلشمنٹ کے جو سب سے اہم ترین شخصیت ہیں، ان کی ملاقات نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے ساتھ ہوئی ہے. اس میں شہباز شریف بھی شریک تھے. بڑی اہم مذاکرات ہوئے ہیں، بہت معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اور ایک لائن آف ایکشن طے کر لیا گیا. اب وہ کیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. جو ہم ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، یا منی مارشل لا کی بات کرتے ہیں، یا PCO کے تحت تمام ججز سے حلف اٹھوانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری باتیں وہی طے ہوئی ہیں. جو
چونکہ جو اقتصادی ادارہ ہے فچ، اس نے بالکل کلیئر لکھ دیا ہے کہ بھائی جتنی آئی ایم ایف کو باقاعدہ ایک یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کم از کم 18 مہینے تک تو یہ شہباز شریف کی حکومت رہے گی، اور اس کے بعد بھی اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم کسی اور کو نہیں آنے دیں گے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں گے۔ تو یہ یقین دہانی اعلیٰ حکام نے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دی ہے کہ آپ فنڈ دیجئے، آپ اس سے نہیں گھبرائیے، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم کسی کو آ کے اقتصادی پالیسی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، 18 ماہ تک کی اس حکومت کی گارنٹی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہم بنائیں گے۔ ہم کسی اور کو، اب اس کے اندر اور سے مراد عمران خان صاحب ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو پاور میں نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ یقین دہانی تھی، اسی سلسلے میں سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جناب جو 3 خواتین ہیں نون لیگ کی، جن کو مخصوص نشستیں ملی تھیں، لیکن اب کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان سے چھین لی گئی ہیں اور پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں، تو وہ بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ تو معاملات کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، بڑی جنگ ہے، جوڈیشری میں جنگ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری، میں نے کہا نا، دونوں الگ الگ راستے پہ چل رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ جو آپ آئی ایم ایف سے یا کسی ڈونر سے بھی پیسے لیتے ہیں تو وہ تو یہ کہتا ہے بھائی اگر آپ ایک چیز بنانے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو ظاہر 1 روپے میں ہی اس کو آگے بیچیں گے نا، آپ ایسا تو نہیں کریں گے خرچہ آپ کا بجلی کی یونٹ بنانے میں 4 روپے آ رہا ہے اور آپ کو جو ہے نا 1 روپے میں عوام کو دیں، تو ہم پاگل لیں گے؟ 3 روپے کا جو آپ سے کیوں ڈالیں؟ وہ جیب میں آپ کے وہ تو پیسے ہی نہیں، آپ تو خود کنگلے بشیر بیٹھے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہت سخت ترین شرائط آپ نے مانی ہے، اور بڑا عوام کے اوپر دباؤ ہے۔ تو بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوا، حالانکہ وہاں تو خوشحالی ہے، بہت زیادہ سب کچھ ہے، سب سے زیادہ ترقی کرنے والی ایک قوم میں یا ملک میں شمار ہوتا ہے اقتصادی طور پہ، اور بڑا اس کا نام ہے، اور بڑے لوگ وہاں لکھ پتی دولت پتی پیدا ہوئے، لیکن ظاہر ہے جو وہ اس کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ جو ہو رہی ہے، بدعنوانی جو ہو رہی ہے، اور عوام کو ملنے کے بجائے وہ سب چیزیں جو عوامی لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں کس طرح لوٹ کھسوٹ پہ ملوث ہیں، بلین ڈالر بنا رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر عام آدمی جو ہے نا اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے۔ پھر فیکٹریاں لگی، سب کچھ لگا، تو جاب تو لیبر کی ملی نا، تو وہ جو پڑھا لکھا نوجوان نکلتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑی اہم جاب چاہیے، میں کیوں لیبر پہ جا کے فیکٹری پہ کام کروں گا؟ تو وہ پھر روڈوں پہ آیا ہے، اور پھر وہ بڑھتا گیا، اب عام آدمی بھی شامل ہو گیا۔ پورے بنگلہ دیش کے کافی بڑے شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے، فوج گھوم رہی ہے، بڑے سنگین حالات ہیں۔ تو ان سب کو دیکھیے اور پاکستان کے بارے میں سوچیے، چنگاری کبھی بھی شعلہ بن سکتی ہے، چنگاری کبھی بھی شعلہ بن سکتی ہے۔ تو کیونکہ یہاں تو وہاں سے بہت بدتر حالات ہیں، لوگ سسک رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں پہ بوجھ ہے، کیونکہ یہاں کی اشرفیہ قربانی دینا نہیں چاہتی، وہ اپنے روٹی پانی وسائل کو کم کرنا نہیں چاہتی، کہتے ہیں یار جو بھی اگر جتنا بھی وہ ہے بوجھ جو آئی ایم ایف سے یا کہیں سے بھی آئے وہ عوام کے اوپر ڈال دو۔ یہ ظلم ہے، ایسی حکومتیں نہیں چلتی۔ تو یہ وہ کہانی ہے۔ اب بنوں کے اندر ظاہر ہے کہ جلوس نکلا، پہلے جو ہنگامہ آ رہا اتنی بڑھ گئی تھی، اس کے لیے پھر امن مارچ ہوا، امن مارچ میں فائرنگ ہو گئی، فائرنگ ہونے کے بعد لوگ اب دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ اب اس میں عمران خان صاحب نے جو ابھی بیان دیا، صحافیوں سے بات کی ہے، 160 ملین پاؤنڈ کا جو ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے اندر صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایک الزام لگایا، مجھے نہیں پتا کیا کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے امن مارچ کے شرکا پہ جو ہے فوج کے لوگوں نے یا نیم ملٹری یا نیم ملٹری دستوں نے فائرنگ کی ہے،
اور انہوں نے جو ہے بھگدڑ مچائی ہے، سب کچھ کرنے والے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا الزام ہے الطاف اس کا، عمران خان صاحب کا، پتہ نہیں کہاں تک حقیقت ہے۔ تو بہرحال میں تو آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ حالات کو غور سے دیکھیے اور دعا کیجیے۔ ملک میں کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہر یہ وہ تو نہیں ہے کہ یہاں پر مطلب کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت کنٹرول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو کوئی تحریک کامیاب اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتی، لیکن چنگاری پھیل سکتی ہے، شعلہ بن سکتا ہے، کافی لوگ اس کے نظر ہو سکتے ہیں، کافی خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کو تحمل سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے سیاسی اکابرین ہوں، چاہے اس میں عمران خان ہو، نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، شہباز ہو، زرداری ہو، بلاول ہو، مولانا ہو، واٹ ایور، سب کو کول ڈاؤن ہو کے مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے کہ عوام کو کچھ مل جائے یا اور یہ ملک بچ جائے، ورنہ یہ آگ بڑی ظالم ہے۔ تو دوستو یہاں میں اجازت لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔